پنڈورا اور پاناما کے بعد نیا ہنگامہ، کریڈٹ سوئس بینک کے 18,000 اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک، کئی ڈکٹیٹر، سیاستدانوں اور مافیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے کھاتے بھی شامل، اکاؤنٹس میں 100 ارب سے زائد ڈالر موجود۔ آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کا تفصیلات جلد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے، اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیک نیوز کا قلمقامہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا۔ جعلی خبریں پھیلانے والے خبردار، فیک نیوز پر 5 سال قید کی سزا، جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس آ گیا، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، وزیر اعظم پر بھی مقدمہ کیا جا سکے گا۔ معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو نتائج کیا ہوں گے؟ وزیر قانون فروغ نسیم کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ متاثرہ فریق کا نمائندہ بھی شکایت درج کرا سکے گا۔ جرم قابل دست اندازی پولیس قرار، ضمانت نہیں ہوگی۔ ٹرائل کورٹ 6 ماہ میں فیصلے کی پابند۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس کی تفصیلات دنیا نیوز پر۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ تمام اسمبلیوں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ارکان انتخابی مہم کے دوران تقاریر کر سکیں گے۔ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر یا منتخب نمائندہ حلقے کا دورہ بھی کر سکے گا۔ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا۔ اقدام آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش قرار، پوری قوت کے ساتھ مخالفت کا اعادہ۔ حکومت آرڈیننس کے ذریعے اپنا ظالمانہ ایجنڈا لاگو کرنا چاہتی ہے، اعلامیہ جاری۔ حکومت میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کی خواہش مند۔ تبدیلی سرکار یاد رکھے، یہی قوانین عمران خان اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ جس طرح محسن بیگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح اس کے خلاف روزانہ نئی نئی FIRs دائر کی جا رہی ہیں، یہ مثال بنانا چاہتے ہیں، عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی اور شخص، کوئی اور جرنلسٹ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ یہ اس قسم کی سختی اور پابندیاں، اس قسم کے کالے قوانین کسی فوجی عامر کے دور میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، جو آج کے دور میں یہ عمران نیازی کی نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ حکومت کر رہی ہے۔ تبدیلی سرکار آزادی اظہار پر پابندیاں لگا رہی ہے، ایسے قوانین تو کسی عامر کے دور میں بھی نہیں بنے۔ سعید غنی کی تنقید، نااہل حکومت چاہتی ہے کوئی شخص بات ہی نہ کرے، انہیں یقین ہو گیا ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ناصر شاہ کا رد عمل۔ وزراء کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس طرح تو اراکین پارلیمنٹ کو ریاستی وسائل کے غلط استعمال کا بھرپور موقع ملے گا۔ تباہی سرکار نے صدارتی آرڈیننس کے لیے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا، شہری رحمان کی تنقید۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ہوم ورک، اپوزیشن سرگرم، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری آج ملیں گے۔ PDM سربراہ سابق صدر کو عشائیہ بھی دیں گے۔ حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر بات چیت بھی شیڈیول۔ اپوزیشن کے لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی اور سیاسی صورتحال پر غور۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ۔ PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ وزیر اعظم عمران خان صدارت کریں گے۔ تحریک انصاف کے ترجمانوں کی میٹنگ بھی آج ہوگی۔
حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں. خاص لوگوں کو انعامات، اسناد اور تمغے تقسیم کیے. جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ان کا کھیل اب ختم ہو چکا. انقلاب بھی آئے گا، تبدیلی بھی آئے گی، اور ان احمقوں سے، نااہلوں سے، نالائقوں سے، ناجائزوں سے یہ پاکستان پاک ہوگا. پاک سرزمین اس طرح کے گندے کرداروں کے حوالے نہیں کر سکتے. لاکھوں نوکریوں کی بات کر کے قوم کو بھکاری بنانے والوں کا انجام قریب. ان کا کھیل ختم ہو چکا، اب انقلاب آئے گا. نااہل حکمرانوں سے جلد جان چھوٹ جائے گی. مولانا فضل الرحمان کا ہنگو میں جلسے سے خطاب. ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کرپشن کے خلاف. یہ واحد تحریک ہے کہ سارے کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے ایک ایماندار آدمی کے خلاف. لوگ ان چوروں کے، ڈاکوؤں کے چہروں کو بھی جانتے ہیں. جیسے پہلے یہ 55 دفعہ کوشش کر چکے ہیں اقتدار چھیننے کی، یہ 56 دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوئیں گے، اور آپ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے. کرپٹ عناصر عمران خان کے خلاف متحد ہو گئے. عوام چوروں اور ڈاکو کو اچھی طرح جانتے ہیں. قوم کو عمران خان پر اعتماد ہے. اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. حماد اظہر کا دعویٰ. تحریک عدم اعتماد کی باز گشت، حکومتی اتحادیوں کے رابطے بھی تیز. گورنر پنجاب اور چودھری مونس الہی کی اہم ملاقات. وزیر ہوابازی غلام سرور خان بھی شریک. سیاسی صورتحال پر مشاورت. اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، چودھری سرور کا دعویٰ. کاف لیگی قیادت کے اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. حکومت کے ساتھ اتحاد کے معاملات پر بھی بات چیت. عوامی مسائل کے حل میں تاخیر مشکلات پیدا کرتی ہیں. رابطے سیاست کا اہم حصہ، کسی کو منع نہیں کر سکتے، شرکاء کا موقف. تحریک عدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق. دن قریب آتے ہی عمران خان ہمارے ارکان کو دباؤ میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. پشاور سے فون کالز کرانا بند کریں. سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں. مریم اورنگزیب کا چیلنج. تحریک عدم اعتماد حکومت سے نجات کا آئینی طریقہ. سٹیج پر بھائی بننے والے مریم اور بلاول اگلے ہی روز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں. ان کی آپس کی لڑائی عوامی مفاد میں نہیں. سراج الحق کی حیدرآباد میں گفتگو. پاک سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن. سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ معلومات پر آپریشن. 5 دہشت گرد ہلاک. بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد. فائرنگ کے تبادلے میں 28 سالہ سپاہی شبیر فرض پر قربان. بروقت اقدامات کے مثبت نتائج. کورونا کی 5ویں لہر بھی دم توڑنے لگی. مثبت کیسز کی شرح 3.9% پر آ گئی. 24 گھنٹے کے دوران 33 افراد جاں بحق. 1644 نئے مریض رجسٹر. PSL 7 کا ایک اور مارکا ملتان سلطانز کے نام. اسلام آباد یونائٹڈ نے شکست کے باوجود پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز آؤٹ. اگلے مرحلے کا پہلا ٹاکرا 23 فروری کو شیڈول. لیجنڈری وسیم اکرم PCB ہال آف فیم میں شامل. سابق کپتان نے سر ویون رچرڈ سے اعزازی کیپ وصول کی. اعزاز پر خوشی کا اظہار. اور بیجنگ سرمائی اولمپکس کا رنگا رنگ اختتام. ایونٹ کے آخری روز معروف فلمی کرداروں کی اسکیٹنگ. ناروے کا 16 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلا نمبر. جرمنی کی دوسری اور میزبان چین کی تیسری پوزیشن.